بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فوزیہ جی اپنا تعارف دیں, کب سے جی جڑی میرا ہوئی ہیں نام دعا تو- سے؟ ہاں جی میرا نام فوزیہ ہے. میں تقریباً 10 سال سے اٹیچڈ ہوں. بیسکلی ڈاکٹر صاحب سے تو میری اس طرح ملاقات اسی طرح ہی سیشن میں ہوئی, لیکن ڈاکٹر طارق ہے نا, یہ ان کے ساتھ اور ان کی وائف کے ساتھ میری پچھلے 10 سال سے ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے دعا بھی کرائی, ان کی وائف نے. اور ڈاکٹر صاحب سے جو بالمشافہ ملاقات ہے وہ میری 1-2 دفعہ ہی ہوئی ہے, اس طرح نہیں. لیکن دعا کے ساتھ اور کنیکٹ ہوں, اور ڈاکٹر صاحب کے سیشن وغیرہ سے. تو کس لیے دعا کی تھی آپ نے؟ جی دعا کس لیے کی تھی؟ دعا کیسی لگی؟ نہیں کس لیے کی تھی, کوئی مسئلہ اس لیے تھا کہ یا مجھے میرا اپنا ایک پرسنل ایک تھا مسئلہ, اس میں پھنسی ہوئی تھی. تو وہ دعا میں اللہ کا شکر ہے مطلب بڑی جلدی میرا وہ مسئلہ بتانے والا نہیں ہے؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے, صحیح. تو اس سے نکل گئی آپ؟ ہاں جی میں پھر کیا کیا؟ بس وہ نکل گئی, پھر دعا کرائی بھی لوگوں کو. مطلب گائیڈنس مجھے ڈاکٹر طارق سے مل جاتی ہے. مطلب ان کے ساتھ اس لیے بھی کہ میری بیٹی کیونکہ لمس میں ہے تو میرا آنا جانا ہوتا ہے, تو میں مل بھی لیتی ہوں, بات بھی کر لیتی ہوں, یا فون پہ بھی بات کر لیتی ہوں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اب میرا کچھ مجھے نا ڈاکٹر صاحب کی طرف سے میسیج کنوے ہوا تھا. یہ گئی تھیں ادھر, تو انہوں نے میرا نام لے کے مطلب مجھے لگا کہ جیسے مجھے کوئی حکم آیا کہ میں آؤں اور ملوں, اس لیے میں پھر آئی تھی. ٹھیک. کیا اچھا لگا دعا میں؟ کیا بتانا دعا چاہیں گے 10 سالوں میں آپ میں کیا تبدیلی آئی, کیا سیکھا, کیا پایا؟ دعا سے یہ تبدیلی آئی جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ نا پھر ادھر ادھر نہیں بھاگتے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے سہارے بڑے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا, تو کوئی دم کرنے والا یا کوئی آپ کو کوئی بتا دیتا ہے وظیفہ, یا کوئی یہ کر لیں وہ کر لیں, آپ کا دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے. لیکن دعا کے ساتھ کنیکٹ ہو کے نا تو آپ کو پھر ایک ہی نظر آتا ہے, وہ ہے اللہ. کہ اللہ کے سامنے ہی آپ نے جانا ہے, اور اللہ کے سامنے دائیں بائیں رائٹ لیفٹ رائٹ آپ نے دیکھنا ہی نہیں ہے, پھر صرف اللہ ہے اور آپ ہے. اور جب آپ اللہ سے اس طرح کنیکٹ ہو جائیں اور آپ کو لگے کہ صرف آپ اور اللہ ہیں, تو پھر تیسرا کوئی نہیں بیچ میں ہوتا. پھر نہ آپ کا کوئی مسئلہ حل کرنے والا ہوتا ہے, اور نہ کوئی, میرا نہیں خیال کہ پھر آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں. یہ مجھے ملا ہے, اور مطلب بڑا اسٹرانگلی میرا بلیو ہے کہ آپ پھر ادھر ادھر جا ہی نہیں سکتے. ٹھیک. تو آپ کے ارد گرد والے لوگوں نے کہا کہ آپ میں کوئی تبدیلی ہے؟ میرے ارد گرد والے یہ بیٹھے ہیں سارے آہستہ آہستہ آ گئے ہیں. سارے ایسے سے آ گئے ہیں؟ جی. ٹھیک. اس کا مطلب ہے کہ باقی میری کوشش ہے کہ میں اپنے بچوں میں بھی اور آگے جو بھی میرے ملنے والے ہیں ان کو میں بتاتی تو رہتی ہوں سورہ رحمان کا بھی, اور جیسے مجھے کوئی لگے کہ جیسے اس کو ضرورت ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کچھ بھی, یا کوئی بیماری ہے, یا کوئی ویسے آپ کو سوشلی کوئی ہوتا ہے, تو وہ مجھے میں پیغام میں دے دیتی ہوں. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ پیغام دینا آپ کا کام ہے, باقی فورس کرنا آپ کا کام نہیں. فورس میں نے کبھی نہیں کیا, لیکن میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ بھی کنوے کرنا پڑے نا یہ میسج, تو میں کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے. باقی دعا جہاں پہ مجھے لگے کہ دعا کرانے کی ضرورت ہے, تو اس میں پہلے تو تھوڑی سی مجھے جھجک تھی, ابھی بھی ہے. میں جب میں سوچ رہی ہوتی ہوں نا کہ مجھے دعا کرانی چاہیے, جتنی دیر تک میں سوچ رہی ہوتی ہوں تو وہ ٹائم نکل جاتا ہے, یا تو بندہ اٹھ کے چلا جاتا ہے. سوچا نہ وہ ایک جیسے نا تھوڑا مجھے ٹائم لگتا ہے اس میں. باقی اسپیشلی جب دل میں آ جائے نا کہ کرانی چاہیے, اس وقت پھر بس لفظوں کے ہیر پھیر کے چکر کے بغیر بس شروع ہو جائے کرے. ہاں جی. وہ تو یہ کہ بنا لیتا ہے. اچھا میں نے یہ نوٹس کیا کہ جب آپ دعا کرا رہے ہو نا, تو وہ جو آپ کے منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں نا الفاظ, یا آپ دوسرے کی ہمدردی میں کہہ لیں, سمپتھی کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, وہ مطلب آپ نے سوچے بھی نہیں ہوتے اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ ادا ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ اسی لیے یہ سب سے بڑا پروف یہی مل جاتا ہے نا آپ کو کہ آپ کی کوئی بیچ میں کوئی آپ کا رول نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ تو صرف اور صرف آپ نے تھوڑا سا ایک میسج کنوے کیا ہے, باقی اللہ ہے کرنے کے لیے. تو ہمارا کوئی رول نہیں ہے اس میں بھی. یہ بھی خوش فہمی ہی ہے کہ ہم دعا کراتے ہیں. جی جی.
ہم مطلب اگر وہ اس سوچیں تو انسان کا ہمارا حصہ ہے آپ کے پاس, اس انسان کی امانت ہے آپ کے پاس, وہ آپ نے دینی ہے. تو جو رہ گیا وہ پھر بس ایسے ہی سمجھ لیں کہ وہ امانت میں خیانت ہو گئی. ہاں جہاں پہ ہم سوچتے رہ جاتے ہیں نا, ہیزیٹیٹ کر جاتے ہیں, وہ بس ایسے ہی سمجھیں کہ ہمارا رول بس اتنا صحیح ہے کہ لوگوں کی امانت ان تک پہنچا دیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر ایک تک ایک بندہ نہیں پہنچ سکتا نا. جی جی تو ون بائی ون آپ سے میرے سے آپ سے, پھر آپ سے آگے سے کسی اور پہ, جی کسی جی اور پہ. تو آئی تھنک کہ اللہ تعالیٰ اینڈ میں آپ کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ بیٹا آپ کو بات کا پتہ نہیں تھا یا آپ تک میسج نہیں پہنچا. جی تو اللہ تعالیٰ نے میسج تو پہنچانا ہے نا سب تک. تو وہ یہ ہے, تو وہ اصل میں ہمارے پاس صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی امانت ہی ہے. ہاں. مجھے تو یہی سمجھ لگا اچھا اتنے لیکن سالوں میں. مجھے کبھی کبھی مطلب مجھے لگتا ہے کہ مجھے جس طرح پیغام پہنچانا چاہیے یا جس طرح دعا کرانی چاہیے اس طرح میں نہیں کر سکی. مطلب میں اس کا حق ادا نہیں کر سکی. کوئی بات نہیں, آپ کر لیں. کبھی کبھی لگتا ہے نا کہ پچھلے وقت کو تو واپس نہیں لا سکتے نا ہم. ہاں تو وہ کوئی بات نہیں, وہ آپ کو وہ بھی پیاری اللہ تعالیٰ کو اچھی بات لگتی ہے کہ چلیں آپ نے سوچا تو ہے نا. ہاں آپ نے سوچا ہے تو آپ آگے بڑھیں گی نا. جی جی ٹھیک ہے, تو اب آپ کو جب دوبارہ ملے گا تو آپ نے سوچنا نہیں ہے. آپ سوچیں کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو خود کہیں کہ آپ نے یہ میرا میسج دینا ہے, اگر ٹھیک ہے, خواہش تو ہماری یہی ہوتی ہے ہاں ہاں کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے آ کے اتر کے مجھے خواب میں مل گئی ایسے مجھے کہیں کہ یہ کام کرنا ہے, اس وقت آپ نہیں کریں گی, کریں گی نا. کریں گے. تو آپ یہ سوچتی تو نہیں رہیں گی. آپ کو بس ہوگا کہ بس مجھے جیسے بچے کو ایک وہ نہیں کہ ٹاسک دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو بس آپ نے بس وہی اپنے آپ کو وہی سمجھا کریں. لیکن کئی دفعہ لگتا ہے نا کہ جیسے جو اس چیز کے ساتھ یا اس دعا کے ساتھ یا بابا جی کے مشن کے ساتھ جڑے جاتے ہیں ان کو وہ زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس چیز کو, دعا کو بھی, سورہ رحمان کو بھی. کئی لوگ جو ہیں وہ جن کو آپ میسج دیتے بھی ہیں نا وہ اس کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں یا وہ اس پہ عمل ہی نہیں کرتے یا وہ اس کو اس طرح اتنا اسٹرانگلی نہیں لیتے. وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی کو بھی فرسٹ ٹائم کوئی چیز کہیں گے تو ویسے ہی بہیو کرتا ہے. آئی تھنک میں نے بھی ایسے ہی بہیو کیا تھا. اچھا ہاں, شروع میں نا لوگوں میں وہ نہیں سمجھتے کہ اس کی وہ اس کے ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہتے. میں تو پہلی دفعہ دیکھ کے کہہ دیا تھا مطلب یہ کیا ہے, مطلب پھر کیا بات ہوئی. تو سورہ رحمان تو قرآن پاک میں بھی ہے, ہاں تو سورہ رحمان خود پڑھ لو. ہاں ٹھیک ہے, لیکن ہم جیسے بتاتے ہیں نا کہ جیسے 3 ٹائم, مطلب میرا بتانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے 3 ٹائم آپ میڈیسن لیتے ہیں, ڈاکٹر نے آپ کو میڈیسن کہی ہے تو آپ نے میڈیسن لینی ہے اور وہ ٹائم پہ لینی ہے اور جو ڈوز دی ہے اتنی ہی لینی ہے. تو آپ نے ایز اے میڈیسن اس کو یوز کرنا ہے. تو وہ لوگ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے, کہتے ہیں جی اسی تے لا چھڑنے لگی رہندی ہے تو یا کوئی ہے تو اس کا بھی فائدہ ہے کہ مطلب ایسے لگا چھوڑیں بے شک دن میں 3-4 وہ آپ دفعہ نے یا ان کو 4. گائیڈ تو کرنا ہے کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا, لیکن اگر پھر بھی کوئی کرتا ہے تو پھر اس کو روک تو سکتے نہیں ہے. آپ کا کام ہے اس کو کلیئرٹی دے دینا کہ اس کو اس طریقے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, 1 دفعہ نہیں اس کو سمجھ آئی 2 دفعہ دے دی. ہاں جی, کوئی قریبی ہے تو آپ کو دوبارہ نظر آتے ہو تو آپ اس کو کہہ دیتے ہو, لیکن اس سے زیادہ تو نہیں. وہ تو پھر اس کی اپنی مرضی ہے نا. ٹھیک ہے, وہ جب کبھی اس کا اپنا ٹائم آئے گا, اس کے دل میں آئے گی یہ بات, اس کو خیال آئے گا, تو وہ آپ سے دیکھیے گا 2 سال بعد بھی دوبارہ فون کر کے کہے گا ذرا مجھے دوبارہ طریقہ تو بتانا. اچھا ٹھیک ہے نا. وہ ہر انسان اپنی مرضی سے سنتا ہے. ہمارا جتنا کام ہے نا وہ یہ کہ دعائیں کریں. یہ سارے ایکسپیرینسز ہیں نا. ٹھیک ہے نا, آپ کو ڈفرینٹ اس سے لوگوں کو ڈیل کرنا بھی آتا ہے. بالکل, آپ کو ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اچھا لوگ کیسے کیسے پھنسے ہوتے ہیں, کس بات کا لوگ کہاں کہاں پہ. وہ جب یہ تبھی آتا ہے جب آپ دعائیں کراتے ہیں, اس کے بغیر نہیں آ سکتا. اچھا. اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کیا بولیں گے دعا میں, صحیح ہے, اگر کسی نے کوئی سوال پوچھے تو میں کیا جواب دوں گی. وہ ایسے ہی ہے کہ پہلے دن سے تو آپ کو پورا پیپر نہیں مل جاتا نا, لیکن آپ کلاس کور کرتے جاتے ہیں نا تو ایسے سے سارے جواب آ جاتے ہیں. تو ایسے سے وہ میں نے آپ کو کہا نا ہمارا رول ہے ہی نہیں. اگر آپ آنیسٹی کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں, یہ اللہ کا کام ہے, ٹھیک ہے, تو وہ خود ہینڈل کر لے گا. وہ آپ کے منہ سے جواب بھی نکلوا دے گا, وہ آپ سے سارے کیس ہینڈل کروا لے گا اگر آپ کی نیت پیور ہے اور آپ صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کی کوئی بھی بات منہ سے نکلی ہوئی جو ہے نا وہ آپ کو خود نہیں بھی سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے, جیسے کل بچی ایک مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں اس میں سورہ رحمان سنواؤں یا قصیدہ سنواؤں, تو میں نے کہا کہ بیٹا اتنا کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں. مجھے میسج ملا, میں نے 2-3 گھنٹے بعد دیکھا, وہ ڈاکٹر ہے, تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کے پاس تو پیشنٹ ہوتا ہے, تو پیشنٹ تو چلا جائے گا اتنی دیر میں. ٹھیک ہے, تو آپ نے اپنے دل سے پوچھنا تھا کہ آپ نے اس کو کیا کہنا. اور اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو سورہ رحمان ہر ایک کے لیے. جی بالکل, ٹھیک ہے نا, انٹل اور انلیس کی کوئی کیفیت والا انسان ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ مطلب وہ سامنے سمٹمز نظر آ جاتے ہیں, بٹ وہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے,
यूजुअली लोगों को ये जो सोशल बीमारियों में फंसे हुए हैं हाँ जी बिल्कुल, कि मतलब रिस्क का मसला हो गया, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, बच्चे के मसले, ये मसले, वो मसले, 99% मसले जो है वो सारे के सारे यही है, सूर्य रहमान सुने। जो मैंने तो बेसिकली जो मेरा वो है ना, वो ये है कि जो अल्लाह पानी वाली दुआ भी है ना, उसमें भी बेसिकली आपका जो मेन चीज है ना, वो है आपकी कनेक्शन अल्लाह के साथ। वो आपका जब कनेक्शन हो, या जितना आप उसको स्ट्रांगली आप उसके साथ अटैच्ड हो जाते हो, तो फिर तो वो आपको उसमें शक नहीं रह जाता कि इसमें कबूलियत में या कुछ देर सवेर तो हो जाती है, उसमें भी अल्लाह की रजा होती है, लेकिन वो बेसिकली सूरह रहमान में भी वही कनेक्शन है और इस दुआ में भी यही कनेक्शन है। असल में जैसे पता है क्या बात है, कनेक्शन बनने में, कनेक्शन होने में, और हर इंसान का ताल्लुक अपना 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 है, ठीक है। बिल्कुल। तो वो भी हम क्राइटेरिया नहीं रख सकते कि इसका बना है या नहीं बना। हाँ, हमारा काम है बता देना, ये तो उसका उसमें अल्लाह भी का मामला है। ख्यालात इधर उधर बड़ी दफा आपके इधर उधर बहुत होते से हैं। बच्चे, मुझे ऐसे लगता है कि माँ के काफी बच्चे होते हैं, जी जी, तो बहुत से बच्चे इतने ध्यान से बात नहीं सुन रहे होते हैं, हाँ लेकिन माँ को तो उतने ही प्यारे होते हैं। माँ तो सुन रही है ना ध्यान से, जी जी वो चाहे सुन रहा है या नहीं सुन रहा, ठीक है, तो ध्यान ही माँ की तरफ किया होता है, बिल्कुल, ठीक है, तो वो अल्लाह है ना, हाँ बिल्कुल, ठीक है, वो उनकी भी सुन लेता है, ठीक है, तो इसलिए वो बहुत रहमान है। बिल्कुल। हम फिर भी जब दुआ भी कराना शुरू हो जाते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा गुस्सा भी आना शुरू हो जाता है कि ये क्यों नहीं इसको समझ आ रही, ये मान लेना, ये बात कर लेना, क्योंकि हमें होता है कि इसका फायदा हो जाएगा, लेकिन वो अपने वक्त पे करा लेता है सब कुछ। अपने अपने रोल पे अगर हम फोकस्ड रहे ना, मेरा क्या रोल है, मेरा रोल इतना है कि मुझे कहा गया कि दुआ आगे करानी है, बस करानी है, बात खत्म। उसका काम होता है नहीं होता, वो कनेक्ट होता है नहीं होता, वो करता है मैसेज नहीं देना करता, हमारा काम है, बस बाकी ये तो मेरा काम नहीं, ये अल्लाह ताला का काम है। बिल्कुल, इसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, और आप फिर थोड़ी अपनी बीच में ईगो थोड़ी सी अपनी अगर आ जाए ना कि इसने क्यों नहीं किया, स्पेशली आपको कोई करीबी हो तो उसमें तो फिर तब चढ़ती है कि इसने क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको होता है कि यार कर लो, तुम इसमें से निकल जाओगे, लेकिन उसने अपना वक्त देना होता है। अल्लाह ने अपना एक वक्त लिखा हुआ है, जी ठीक है, तो हमारा बस इतना काम है कि हम करते जाए, उसमें सोचा ना करें, बस बेधड़क जहाँ दिल में ख्याल आ जाए ना, वहां लफ्जों पे भी ध्यान ना दें कि मैं क्या बोलूं, मैं कैसे बात शुरू करूं, इसको कैसे कहूं, अच्छा ये बात करती हूँ ना, इसको घुमा के ऐसे लेके आती हूँ, डायरेक्ट कर दे कि मुझे, मेरे पास एक गिफ्ट है, मैं बहुत परेशान थी तो मुझे ये मिला, ठीक है, तो मुझे आज आपको देख के ख्याल आया कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बस इतनी सी बात है। लोग सुन नहीं लेते हैं, ठीक है, जो जरूरतमंद होगा ना वो कर लेगा, ठीक है ना, वो आपकी ऐसे भी चीज है कि आप जरूरतमंद तो ऐसा भी होता है कि राह चलते भी बताएंगे तो सुन लेता है, किसी दूसरे को बता रहे हो तो वो सुन लेता है, हाँ जी, ठीक है ना, तो असल बात तो जरूरतमंद की है ना, ठीक है ना, तो वो आप करते रहे, आपको नहीं पता कि उस महफिल में 5 बंदे बैठे थे, जिसको आप सुना रही थी उसने नहीं सुना, हो सकता है बाकी 4 ने सुन लिया, सही है, ठीक है। और जरूरी भी नहीं है कि दुआ, ये भी नहीं है कि अब आपने बस मतलब उसको जबरदस्ती दुआ करवानी थी, नहीं, हो सकता है कि आपने दुआ, ये पूरी जो बात आपने की सही है, सर कहते हैं ना कि ये जो सारा कुछ सर बोल रहे होते हैं, सर कहते हैं ना कि ये दुआ है, तो उस चीज में भी जो जितनी आपने बातें की, अगर वो आपने अल्लाह के लिए की और उसमें नीयत आपकी अल्लाह थी, तो वो सारी बातें हो सकता है उनके लिए दुआ हो, सही, हो सकता है उसमें से कोई एक बात ऐसी उनको हिट कर जाए जी जी, जो कि वो बाद में सोचें, ठीक है, दुआ हो सकता है वो आंखें बंद करने वाली 2 साल बाद करे आपसे, लेकिन जरूरी है कि ये हो सकता है कि उसको कोई एक बात जहाँ पे उसका कोई सवाल था या वो कहीं फंसा हुआ था, उसको जवाब मिल जाएगा। ऐसे ही होता है ना, अब मैं कब से बोली जा रही हूँ, तो मेरी हर बात तो हर एक बंदे को नहीं समझ आ रही है, हर किसी ने अपने, ठीक है ना, हर बंदे का वो मसला नहीं होगा, हर बंदा उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जहाँ पे जिसको जो चीज चाहिए होगी ना, उसको वो उस टाइम उसके दिमाग में फौरन वो आ जाएगी, या वो फौरन से वो मेरी बात सुनना शुरू कर देगा कि अच्छा ऐसे है सर, मतलब 8-10-12 घंटे बोलते हैं, उसमें सारी बातें मुझे समझ नहीं आती, ठीक है ना, लेकिन मुझे ये बात पता है कि जो चीज मेरे लिए होती है ना, उस पर मैं अचानक अटेंटिव हो जाती हूँ कि ओह अच्छा, क्योंकि वो सवाल होता है ना मेरे अंदर, वो मुझे आंसर चाहिए होता है उसका, या मैं उसके बारे में सोच रही होती हूँ, या आजकल उस फेज में से गुजर रही होती हूँ, तो उसमें मैं अटेंटिव हो जाती हूँ। अच्छा, तो ये अल्लाह ताला का एक नेचुरल सिस्टम है, बिल्कुल, हर किसी ने अपने अपने हिसाब से, तो वो बस आपका, अगर आपकी नीयत सारा दिन अल्लाह हो ना, तो फिर आपका उठना बैठना भी इबादत हो जाती है, आपका चलना भी इबादत है, ठीक है, आपकी नीयत है, आप किसी की तरफ प्यार से देख रहे हैं तो ये भी इबादत है, ठीक है ना, क्योंकि नीयत आपकी प्योर है,
ٹھیک ہے, نیت اس میں یہ نہیں ہے کہ اچھا میں اس سے بات کروں گی تو میری تعریف کرے گا, یہ میرے ریٹرن میں مجھے کچھ دے گا, یا دیکھے گا کہ اچھا جی میں بڑی نیک ہوں, یا میں یہ ہے, مطلب کوئی بھی ایسی کوئی بھی آپ کی ایکسپیکٹیشن نہ ہو اسے, تو صرف اللہ ہے کہ یہ میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ساری کی ساری پھر آپ کی عبادت ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ دعا ہی ہوتی ہے آپ کی. ٹھیک ہے, اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں, آپ اچھا نہیں بول رہے, تو کم سے کم یہ کوشش کریں کہ آپ برا نہ بولیں. صحیح. تو یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے. کم سے کم آپ کے ہونے سے وہاں شر تو نہیں پھیلا نا. جی جی. اگر آپ نہیں بھی خیر بانٹ سکے تو شر تو نہ بانٹیں, کم سے کم وہاں خاموش رہنا بھی عبادت ہے. اب اللہ نے کہہ دیا کہ خاموش رہنا عبادت ہے. بہت سی جگہوں پہ خاموش اللہ کہتا ہے کہ یہاں خاموش رہ جاؤ. کہیں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, کہیں بحث ہو رہی ہوتی ہے, کہیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ یہاں پہ یہ تم چھوڑ دو. سرکار دو عالم نے کہا جھگڑا چھوڑ دو, ٹھیک ہے نا, پیچھے ہٹ جاؤ. ٹھیک ہے, تو آپ سوچیں کہ یہ بھی دعا ہے. ٹھیک ہے, تو اصل چیز یہ کہ اگر آپ اس کو اللہ کو ساتھ رکھیں 24 گھنٹے تو ٹھیک ہے نا, تو پھر تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو دعا کے وہ روپ دکھاتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر جب آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو بات رائے گا نہیں جاتی, کبھی آپ کی بات رائے گا نہیں جائے گی جو آپ نے اس کے لیے کی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا امپیکٹ آئے گا ہی آئے گا. تو بے دھڑک ہو کے اب بس اللہ کے نام کی, وہی سر کہتے ہیں نا ماڈلنگ کیا کریں, تو وہ کیا کریں. آپ کو کیا پتا کہاں شکار آ جائے. صحیح بات. ٹھیک ہے نا, اس کو کوئی بھی بات ہٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور ہم نے اتنا سوچنا ہی نہیں ہوتا کہ ہٹ کی ہے یا نہیں کی, نہ کرے. صحیح ہے نا. لیکن جس کو آپ نے دعا کرائی ہو تو پھر مطلب اس کے ساتھ اٹیچ بھی رہنا پڑتا ہے. بالکل اٹیچ رہے آپ, اس کو ایک دو ریمائنڈر تو دینا کہ آپ نے یہ کیا ہے, فالو اپ لیں اس سے. ہاں, اگر وہ بالکل تیسرے پہ آپ کو بالکل ہی وہ کہتا ہے کہ مطلب جتنا پاسبل ہوتا ہے اتنا تو جتنا مطلب یہ ہے کہ ایک دو دفعہ آپ نے اس کے ساتھ کچھ تو بالکل ہی آپ اس کے لیے جتنی آپ سہولت یا پیدا کر سکتے ہیں یا جتنا اس کو آپ کچھ لوگ تو آپ کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں نا, وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے کہ آپ ان سے پوچھیں بھی. ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگوں میں آپ کو ٹینڈنسی نظر آ جاتی ہے کہ یہ لوگ آگے چل سکتے ہیں, آگے دعا کروانے والے. سو کہتے ہیں نا کہ اصل کام ہے آگے دعا کرانے والے بنانا. تو وہ آپ کو ٹینڈنسی نظر آ جائے گی. کوئی حساس دل ہوتا ہے, سینسٹیو ہوتا ہے, اس نے بڑی پیاری دعا کی ہوتی ہے, اس میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کا درد محسوس کر سکتا ہے. اس کے ساتھ پھر آپ محنت کریں, اس کو آف اینڈ آن پوچھیں, اس کا حال چال پوچھیں, اس سے ان ٹچ رہیں, اس کو کہیں, اس کو تھوڑا تھوڑا پیار سے اس کو کہیں کہ آگے دعائیں کرایا کرو. کیونکہ یہ آگے دعا کرانے والا بھی نا ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے دکھ میں بیٹھے رہیں گے نا, تو وہی لکیر پیٹتے رہیں گے. صحیح ہے, جیسے آپ آگے دعائیں کرانا شروع کرتے ہیں نا, آپ کو اپنا غم ویسے کم لگنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ ایسے ایسے کیس آتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ میرا غم کافی کم ہے. ٹھیک ہے نا, ایسے ایسے مطلب آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ پھر آپ کے سامنے کیس کھولتا ہے کہ بندہ مطلب کہتا ہے کہ شکر اللہ الحمدللہ میں تو بہت ٹھیک ہوں. صحیح ہے, جس میں پہلے آپ اپنی چھوٹی سی تکلیفیں رو دھو رہے ہوتے ہیں کہ قیامت آ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ جب دوسروں کی قیامت دیکھتے ہیں نا تو اپنی قیامت بھول جاتی ہے. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے مطلب ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی بھی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. یہ صرف اگلے کی دعا نہیں ہو رہی, آپ کی بھی بہت ٹریننگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت سے سبق ہم کہہ کے جتنا میں بول رہی ہوں اس ٹائم, اس میں زیادہ سبق میں خود بھولی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے نا, لیکن اب آپ کو کہہ دیا نا تو اب دماغ میں آج تو تازہ ہو گئے ہیں نا. ٹھیک ہے نا, تو وہ اب تو معافی تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں تو اب بول رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو بھی ریمائنڈر ملتا ہے بار بار. سمجھ رہے ہیں آپ. یہاں پہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں ٹریک پہ کیسے رہیں. ٹھیک ہے نا, ٹریک پہ ایسے رہیں, آگے دعائیں کرائیں. جب آپ دوسرے کو کہیں گے نا کہ معاف کریں, پیار کریں, نفرت نہیں کریں, دل صاف رکھیں, ساتھ ساتھ آپ کو سارے یاد آ رہے ہوں گے کہ آپ نے آج کس کے ساتھ نفرت کی. لیکن اگر آپ کسی مسئلے میں پھنس جائیں, سپوز کوئی بھی دنیاوی مسئلہ ہے, تو اس میں آپ اگر پھنس جاتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دعائیں کرانی کم کر دی ہیں یا آپ اس طرف توجہ نہیں دے رہے, تو آپ کو دوبارہ اپنے آپ کو جیسے ریفریش کرنا ہوگا نا. وہ اسی طرح ہی ہوگا نا کہ آپ اپنے آپ میں پڑ گئے ہیں. اچھا, حالانکہ دعا میں آ کے عموماً لوگ اللہ کو ہی مانگتے ہیں. ہاں, مطلب وہ جتنا اس پہ کام کرنا چاہیے اتنا آپ کر نہیں پا رہے. اتنا وہ اس لیے نا کیونکہ آپ اپنے اوپر فوکس زیادہ ہو گئے ہیں. ظاہری سی بات ہے, جو اپنے اوپر زیادہ فوکس رہے گا وہ اور تو کام نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے نا, تو مخلوق کی بھلائی کیسے ہوتی ہے, وہ تب بھی ہو سکتی ہے جب آپ کا اللہ کی طرف دھیان ہو. اور آپ کو جب آپ کا اللہ کی طرف دھیان ہوگا نا تو آپ کو یہ یقین ہوگا کہ میرا وہ کر دے گا کام. ٹھیک ہے, تو آپ اس کا وہ جو اس نے کہا ہوا ہے آپ وہ کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, اور جب اللہ کی طرف سے دھیان ہٹے گا پھر آپ اپنی ٹینشن میں پڑے رہیں گے اور آپ بس یہ سوچتے رہیں گے اب یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا, کیسے حل ہوگا, کیسے حل ہوگا. حالانکہ پہلے بھی اللہ نے کیا تھا اور اب بھی اللہ نہیں کرنا ہے.
ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا نا کہ اللہ ہی یاد رہتا ہے دعا کے بعد, یا اور آپ جگہ جگہ نہیں پھرتے, صحیح ہے, اس وقت دوبارہ اللہ کو یاد کر لیا کریں, ٹھیک ہے, اور کوشش کیا کریں کہ اس سچویشن میں زیادہ دعا کرایا کریں. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ ایک تو یہ کہ آپ کو بھی حوصلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جب آپ اللہ کا کام کریں گے تو اللہ آپ کا بھی کر ہی دے گا. یا کسی کی ہو سکتا ہے آپ کسی کو دعا کروا رہے ہو, وہ بڑی مشکل میں تھا, آپ نے تو صرف اس کو اللہ ہی دیا نا, آپ کا کیا کمال ہے اس میں, لیکن اس کی دعا نکل جائے, ہو سکتا ہے آپ کے لیے اللہ کے سورہ اپنے رحمان طریقے کا کرنے میسج بھی کے. آپ کسی کو آپ فیل کرتے ہیں کہ کوئی بیمار ہے یا کوئی اس کو کوئی ایسا مسئلہ ہے, تو آپ سورہ رحمان کا میسج تو ضرور میں دے دیتی ہوں کہ بھئی یہ آپ نے کرنا ہے. کوئی مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ بہت ضرورت ہے وہاں پہ میسج بھی کنوے کرنا ہی کافی ہے. باقی وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو چانس ملتا ہے یا ایسا موقع ہے کہ آپ دعا کروا سکتے ہیں تو وہاں دعا ضرور کروایا کریں, آنکھیں بند کر کے والی. اچھا ٹھیک ہے نا, جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے اور آپ کے پاس آپشن ہے دعا کروانے کی, وہاں دعا ضرور کروایا کریں. ٹھیک ہے نا, وہاں خالی میسج نہیں. میسج وہاں پہ ہے جہاں پہ چلیں آپ جلدی میں ہیں, کوئی ایسی جگہ ہے جہاں موقع نہیں ہے, نہیں, کئی دفعہ سچویشن نہیں بہن بن بھائی رہی. آپس میں 4-5 بہن بھائی بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کچھ دلوں میں گرجز ہیں, تو وہاں پہ بھی آپ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گھر والوں کو تو دعا کرانی ویسے ہی بہت مشکل کام ہے. نہیں پتا کرا ہی سکتا ہے ویسے تو, وہ تو آپ کی ہمت ہے کہ اگر وہ آپ کو مان لے, نہیں تو وہ گھر کا پیر ماننا کہاں آسان کام ہے کوئی. ٹھیک ہے, تو عموماً گھر والوں پہ دعا کم ہی ہوتی ہے, وہ بس آخر میں ہی مانتے ہیں, کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے بچپن سے آپ کو دیکھا ہوتا ہے, وہ ایسے ہی آپ کو پیر مان لیں. لیکن اگر آپ دیکھیں نا, اگر آپ اللہ سے جڑے ہیں اور آپ کو یہ گفٹ ملا ہے, تو اگر آپ اپنے وہ تو آپ کی کوشش ہے, جس کو مرضی بتائیں, کوشش جس کر کے دل سکتے کا, ہیں. ہاں آپ ان کو بتائیں, اگر ان سے پوچھ لیں, اگر وہ راضی ہوتے ہیں تو ان کو دعا بھی کروا دیں. ٹھیک ہے, عموماً راضی ہوتے نہیں ہوتے گھر والے, ٹھیک ہے, لیکن ویسے آپ کوشش ضرور کریں. ٹھیک ہے, لیکن گھر والوں پہ اتنی محنت نہ کیا کریں, کیونکہ گھر والوں نے اپنی مرضی سے ماننا ہوتا ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے نا, وہ آئیں گے 3-4 سال 5 سال بعد آئیں گے, آپ کو دیکھ کے پھر ایک دن آئیں گے کہ ذرا مجھے بھی بتانا کیا تم کہتی رہتی ہو. ٹھیک ہے, لیکن کئی لوگ مطلب بالکل انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, تو ان پہ تو میں مطلب کوشش بھی نہیں کرتی. بھی ٹھیک ہے, ایک دفعہ میسج کنوے کر دیا, ٹھیک ہے, نہیں مانے تو اب ان کی مرضی, بس میسج تو چلا گیا نا. جو آپ کے دل میں آتا ہے نا اس ٹائم, اس کو دیکھا کرے. ٹھیک ہے, کسی کے آپ کے دل میں آ جائے گا کہ اس کو دوبارہ بتاؤں, اس کو دوبارہ بتا دیں. ٹھیک ہے نا, اصل تو گائیڈنس جو گائیڈ ہے نا وہ آپ کا دل ہے نا. ٹھیک ہے, اللہ سے آپ نے گائیڈنس لینی ہے نا. تو وہ رن ٹائم پہ آپ کو تو کوئی موجود نہیں ہوگا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کو فون کریں, ان سے پوچھیں کہ میں یہاں کیا کروں. صحیح ہے نا, تو ڈاکٹر صاحب نے جس کا پتہ دیا ہوا ہے وہ آپ کے ڈاکٹر صاحب ساتھ تو ہے. بار بار کہتے ہیں نا کہ میں بھی اللہ کا ہی پتہ دیتا ہوں, آپ تو نے وہ بھی اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہوں گے اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے کر رہے ہوں گے نا, تو وہ اس ٹائم پہ آپ کو بتا دے گا کہ کس کو آپ نے 2 دفعہ کہنا ہے. کچھ پیارے لوگ ہوتے ہیں, کچھ کو باقی سمجھ نہیں آتی, کچھ مطلب اتنے بھی معصوم ہوتے ہیں کہ ان کو نہیں سمجھ لگتی اتنی. ٹھیک ہے, ہر ایک اتنا عقل مند نہیں ہوتا, اس کو دوبارہ بھی بتا دو. ہاں, کوئی 2-3 دفعہ آپ کو بتانے کے بعد بھی وہ آگے سے بدتمیزی پہ اتر آیا ہے, یا آپ کو وہی پیچھے کر رہا ہے, ہٹا رہا ہے آپ کو, وہاں سے ہٹ جائیں آرام سے, کوئی زبردستی تھوڑی ہے. ٹھیک ہے, لیکن پیار ہی کرنا ہوتا ہے, آپ نے ان سے بھی پیار ہی کرنا ہوتا ہے. جو مانے اس سے بھی پیار کرنا ہے, جو نہ مانے اس سے بھی پیار کرنا ہے, کیونکہ بہرحال اللہ کی مخلوق ہے, اپنے وقت پہ وہ آ جائے گا واپس جب اس کا دل کرے گا. ہم تو نہیں نا ججمنٹ دے سکتے کہ بھئی اس نے نہیں مانا تو اب یہ جو ہے وہ سیدھا جہنمی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے سب کو ہے. ٹھیک ہے, بابا جی کسی کو بھی ڈسکارڈ نہیں کرتے تھے, سب کو گلے لگاتے تھے. ٹھیک ہے, باقی اپنا اپنا نصیبہ ہے سب کا. ہماری کوشش ہے چھوٹی سی ادنا سی, وہ ہم نے کرنی ہے. ہمارا فوکس اپنی کوشش میں ہونا چاہیے بس, اور کوئی نہیں. ٹھیک ہے, باقی وہ اللہ جانے اور وہ جانے. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال ہے؟ نہیں.